بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اپنا افسانہ بھول گئے، انبیاء نے درس دیا تھا جو ہم کو اتفاق و اتحاد پیار و مساوات کا، آج ہم وہ سبق پڑھنا پڑھانا بھول گئے۔ احباب ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ 26واں پارہ سورۃ الحجرات کی ایک آیت کریمہ، اس کو سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کو ہرگز وہ مذاق نہ کرے، عسیٰ ان یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ مذاق کر رہے ہیں وہ آپ سے اولا فضیلت والا، عمل کے اعتبار سے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہو۔ ولا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، نہ ہی عورتوں کو مذاق کریں، عسیٰ ان یکون خیرا منہن، ممکن ہے کہ جس کو آپ مذاق کر رہی ہیں وہ آپ سے عمل کے اعتبار سے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے پہ عیب جوئی نہ کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم ایک دوسرے کے الٹے نام لے کے ایک دوسرے کو نہ پکارو۔ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ، یہ بہت ہی برا کام ہے، بعد الایمان، ایمان کے لائے جانے کے بعد جو ایسی حرکات و سکنات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو آدمی ان چیزوں سے توبہ طائب نہ ہو وہ بہت بڑا ظالم انسان ہے۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، تم بہت زیادہ برے گمان ان سے بچیے۔ ان بعض الظن اسم، بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تبخسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم جاسوسی نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟
میتن، اور وہ بھائی بھی مرا ہوا، فکرہتموہ، پس تم اس کو ناپسند سمجھو گے، واتقوا اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیے، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بہت ہی مہربان ہے۔ احباب ذی وقار، جامع مسجد محمدی بھسر پورہ کے اندر آج 27 اکتوبر کا یہ خطبہ جمعہ، جس میں آپ احباب تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اپنی بات کو رکھنے کی جسارت کروں گا، وگرنہ شیطان کے پاس علم کم نہیں ہے۔ بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، فقہاء، خطباء، صلحاء، واعظین، مدرسین، ان کے پاس علم کی فراوانی۔ اقبال نے اس بات کی طرف جو اشارہ کیا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ شیطان کے پاس علم بہت ہے، بڑے بڑے نیک لوگوں کے ساتھ اس کی بیٹھک اور مجلس موجود ہے، اس کے پاس اگر نہیں ہے تو اس کے پاس عمل نہیں ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو عمل کی طرف ڈھالنا ہے۔ اگر کسی بچے سے کوئی سوال کر لیا جائے تو وہ جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کا سوال درست ہو یا غلط ہو۔ آئیے اپنے آپ کو عمل کی طرف ڈھالیے۔ آج کیا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے، ممتاز کرنے کے لیے وہ گالی گلوچ بھی کرتا ہے۔ آج کے دور میں ہماری زبان اپنی جو ہے وہ اپنی نہیں رہی ہے، اسی زبان سے ہم گالی گلوچ کرنے والے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید عرش والے نے اعلان کیا، محبوب ان کو بتلائیے، فَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ اے محبوب، لوگوں نے جھوٹے معبود جو بنا رکھے ہیں، آپ ان کو کبھی بھی برا بھلا نہ کہیے گا۔ آپ ان کو برا کہیں گے، ان پہ گالی گلوچ کریں گے، ماتم کریں گے، اس کے عوض میں یہ آپ کے حقیقی خالق رب العالمین کو یہ برا کہیں گے۔ ہمیں ان لوگوں کے بنائے گئے معبود، ہاتھ کے ساتھ تراشے گئے الہ، ان کو بھی برا کہنے سے ممانعت ہے، تو آیا کہ ہم دوسرے کو گالی گلوچ کریں، کیا یہ ہماری عزت و وقار کے مطابق ہے؟ کسی کہنے والے نے کیا خوب بات کہی، بھول کر بھی گالی نہیں دیتی شریفوں کی زبان، کمینوں کی علامت ہے رذیلوں کا نشان۔ آدمی گالی دینے سے بڑا ہو جاتا ہے، اس کا وقار، اس کا مقام، اس کا جاہ و جلال، اس کا رتبہ، اس کی شان و شوکت، آیا کہ وہ بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے؟ اور مجھے یاد آ رہا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کیا تم ایسے انسان کو جانتے ہو جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ توحید و شمع کے پروانے صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا بدبخت انسان کون ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تو کسی کے والدین کو گالی دے گا اس کے عوض میں وہ تیرے والدین کو گالی دے گا، گویا کہ تو سبب بنا ہے اپنے والدین کو گالی دلوانے کا، اپنے والدین کو برا بھلا کہنے کا۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھیے کہ میرے پاس 100 روپیہ ہے، میں کسی دوست کو بھائی کو دیتا ہوں کہ یہ آپ لے لیں، وہ انکار کرتا ہے، میں اصرار کرتا ہوں آپ لے لیجئے، وہ نہیں لے رہا تو وہ 100 روپیہ کس کا ہوا؟ دینے والا کا کہ لینے والے کا؟ وہ نہیں لے رہا، میرا ہی ہوا نا۔ اگر میں کسی کو گالی دوں وہ گالی نہ لے تو پھر وہ گالی کس کو گئی؟ گالی دینے والے کو۔ ایک اور حدیث بطور تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے تھے، آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تھے۔ راستے میں چلتے ہوئے یہودی کے ساتھ مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، بات آگے توں تکرار تک پہنچتے ہوئے یہودی گالی گلوچ کرنے پہ اتر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی نے دیکھا کہ وہ صحابی رسول، اس نے اس کی ایک گالی کا اس کو جواب دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول وہ اتنی زبان درازی کرتا رہا، آہو بقا کرتا رہا، اپنی زبان کو دراز کرتا رہا، آپ رکے رہے، میں نے اس کی ایک بات کا جواب دیا ہے، آپ چل پڑے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابی، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو نازل کیا تھا جو کہہ رہا تھا اس کا مستحق ابو بکر نہیں ہے، تو ہے۔ جب ابو بکر تو نے اس کی گالی کا جواب دیا وہ فرشتہ سائیڈ پہ ہو گیا، میں محمد بھی وہاں سے چل پڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ یہ چلا کہ جو آدمی کسی کی بات سن کے اس کا جواب نہیں دیتا، اللہ کا فرشتہ آسمان سے اس کا نزول ہوتا ہے، اس کے جواب میں وہ اس کو کہتا ہے کہ اس کا مستحق تو نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو ہے۔ تو آج ہم ایک دوسرے کا الٹا نام لینے والے، غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، آیا کہ مسلمان کے اندر یہ چیزیں موجود ہو سکتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آنے والا آیا، سوال کرتا ہے اللہ کے رسول کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں اس کے اندر یہ کمی واقع ہو سکتی ہے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا رہا، اللہ کے رسول کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کیا مومن شرابی ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں انسان ہے، اس سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ سوال کرتا رہا اللہ کے رسول کیا مومن کبھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا،
صحابی بیان کرتا ہے کہ جس طرح ایک انار اللہ کے رسول کے چہرے پہ انڈیل دیا گیا ہو، سرخ آپ کا چہرہ ہو گیا، آپ غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا لا لا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری قوم جھوٹ بولنے والی، ہماری قوم غلط بیانی کرنے والی۔ صحیح بخاری کو اٹھائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ ثلاثۃ من کن فیہ فہو منافق فہو منافق فہو منافق۔ جس انسان کے اندر تین خصلتیں پائی جائیں وہ انسان منافق ہے، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ ان صام فصلی، خواہ وہ نماز پڑھنے والا ہو، روزہ رکھنے والا، وَأَنَّهُ زَعَمَ مسلم، اس کا گمان ہو میں مسلمان ہوں لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق انسان ہے۔ اذا حدث کذب، بات کرے جھوٹ بولے، اذا وعد اخلف، وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے، اذا اؤتمن خانہ، جب اس کو امانت دی جائے اس میں سے خیانت بھی کرے۔ آج ہمارے اندر یہ خصلتیں موجود ہیں کہ نہیں؟ اگر موجود نہیں ہیں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر ہمارے اندر یہ خصلتیں موجود ہیں اپنا کڑا احتساب کیجیے، اپنا گریبان پکڑ کے اپنے آپ کو مخاطب ہو کے، اے غافل انسان، آیا کہ تو اپنی زندگی یوں ہی بسر کرتا رہے گا؟ غلط بیانی کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، اور مجھے بتلاؤ اپنی ایمانداری کے ساتھ آپ کے سٹی قصور کی بات نہیں کرنے لگا، اپنے گاؤں اٹھیل پور کی بات نہیں کرنے لگا، آپ کے ڈسٹرکٹ قصور کی بات نہیں کرنے لگا، آپ کے لاہور اوکاڑا ننکانہ شیخو پورہ کی بات نہیں کرنے لگا، آپ کے پنجاب یا پاکستان کی بات نہیں کرنے لگا۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، مشرق سے لے کے مغرب تلک، شمال سے لے کے جنوب تلک، اس روئے زمین میں کوئی ایک ایسی مسجد، کوئی ایک ایسا مدرسہ، کوئی ایک ایسا پرائمری اسکول، کوئی ایسا ایلیمنٹری اسکول، کوئی ہائی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی پوری دنیا کے اندر، خواہ وہ ملک پاکستان ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، مجھے کوئی ایک ایسا ادارہ دکھلائیے جو لوگوں کو کہتے ہوں کہ لوگوں تم جھوٹ بولا کرو؟ کوئی کہتا ہے آپ کو؟ پھر لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ پھر ہم غلط بیانی کیوں کرتے ہیں؟ غلط بیانی کرنے سے ہمارا چھٹکارا ہو جاتا ہے نا، ہمارا قد بڑا ہو جاتا ہے، ہمارا بینک بیلنس جیب بھر جاتی ہے۔ یارو یہ ایسے کبیرہ گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا ہے۔ مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے توحید و رسالت کا اقرار کر کے اور پھر انسان غلط بیانی کرتا رہے، جھوٹ بولتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی سچ بولتا ہے، سچ بولے جاتا ہے، سچ بولے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا شمار سچے لوگوں میں کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولے جاتا ہے، اس کا شمار اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں میں کر دیتے ہیں۔ احباب سی وقار، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کے اندر اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنو، ایماندارو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کو، کوئی قبیلہ کسی قبیلے کو
ہرگز وہ مذاق نہ کرے. آیا کہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ دوسرے کی انسلٹ، دوسرے کی بے عزتی ہم کرنا اپنی ہوشیاری، چلاکی، کلیور پن سمجھتے ہیں. یارو یہ تو وہ مسلمان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیت اللہ کی کنڈی کو کھٹکھٹا کے کہا، بیت اللہ تیرا شان، تیرا مقام، تیرا مرتبہ، تیرا جاہ و جلال اللہ تعالیٰ نے اتنا بنایا ہے، جو تیرا طواف کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے. جیسے آج ہی پیدا ہوا، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. وہ انسان جو کسی مسلمان کی بے عزتی کر دے، مسلمان اس کی توہین کرتے. آج ہمارے مسلمان ان کو گاجر اور مولی سمجھا جاتا ہے. آج ہمارے مسلمان ان کی کوئی عزت و وقار، توقیر، احترام نہیں رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیت اللہ کی کنڈی کو کھٹکھٹا کے کہا، بیت اللہ تیرا شان بہت ہے، لیکن یاد رکھنا تیرا مقام ایک مومن سے زیادہ نہیں ہے. یارو جو کسی مومن کی انسلٹ کرے، اس کی بے عزتی کرے، اس کی توہین کرے، اس کو رسوا کرے، اس کو ذلیل کرے، اس کے بارے میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ مسلمان جس کی شان بیت اللہ سے زیادہ ہے، آج بیت اللہ کو کوئی جا کے گرائے، اس کو شہید کرے، تمام مکتبہ فکر کے لوگ بلا تفریق، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے کہ ہمارے قبلے اور کعبے کی طرف جو میلی آنکھ کر کے دیکھے گا ہم اس کی آنکھوں کو نکال کے رکھ دیں گے، اور جو زبان درازی کرے گا ہم اس کی زبان گدی سے نکال کے رکھ دیں گے. یارو وہ بیت اللہ جس کا شان بہت زیادہ ہے، اور جو کسی مومن کی توہین کرے، مومن کو رسوا کرے، اس کو دھکا دے کے اس کو گرا دے، اس کے بارے میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جو کسی مومن کو گالی دے، اس کی انسلٹ کرے، اس کی بے عزتی کرے، اس کے بارے میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ فکرے لمحہ ہے، سوچنے کی زحمت کیجیے. آئیے یہ مومن جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا کیا، اتنا جاہ و جلال عطا کیا، آج ہم اسلام سے دور ہو گئے، آج ہم سنت سے ہٹ گئے. آج ہم اگر قرآن کی بات آ جائے، حدیث کی بات آ جائے تو کہا جاتا ہے میرا خاندان، میرا کنبہ قبیلہ، میری رشتہ داری، میری خالہ، میری پھپھو، میرے رشتہ دار، وہ کیا کہیں گے؟ اور غافر انسان، تو نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے دین کو جانا ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے. یہ دین اللہ تعالیٰ کو اپنے نبیوں سے بھی زیادہ پیارا اور پسندیدہ ہے. اس دین کی خاطر انبیاء کو لہو لہان کیا گیا، اس دین کی خاطر انبیاء پہ پتھر برسائے گئے، راستے میں کانٹے لگائے گئے. کس کے لیے؟ دین کے لیے. آج ہم کو دین ملا ہے مفت میں گھر بیٹھے، ہمیں اس کی قدر و منزلت نہیں رہی ہے. یارو پوچھئے ان سے، پوچھئے اسلاف سے جنہوں نے اپنا خون پیش کیا ہے. کس کے لیے؟ دین کے لیے. آج ہم کو دین ملا ہے گھر بیٹھے ہوئے، اسی لیے آج ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. کاش کہ ہمیں سفر کرنا پڑتے، ہمیں بھوک پیاس سے نڈھال ہونا پڑتا،
ہمیں اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑتا، اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو ترک کرنا پڑتا، ہمارے اوپر کیا بیتتی؟ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں کی، اپنی بیوی کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر بار کنبے کبینے کی پرواہ نہیں کی، دیکھا ہے تو دین کو دیکھا ہے، سمجھا ہے تو دین کو سمجھا ہے۔ آج ہمارے یہ بھولے بھنچی مسلمان صرف اسلام کا نام لینے والے، آج خطبہ جمعہ ہوتا ہے مسجد بالکل خالی ہوتی ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کو قائم کیا جائے گا اس دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہوگا۔ اگر کسی جمعے کو قیامت قائم ہو جائے تو آپ کے پاس کوئی ایسی نیکی موجود ہے جو آپ کہہ سکیں اللہ تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضا کے لیے اللہ میں نے یہ کام کیا ہے، اس کو قبول کر لے، مجھے معاف کر دے؟ آپ کے پاس کوئی ایک ایسی نیکی آپ کو یاد ہے؟ آپ کو ہم نیکیاں کب کریں گے؟ قبر میں چلے جانے کے بعد ہم خواب غفلت سے کب بیدار ہوں گے؟ ہم کب سوچیں گے؟ قرآن نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کو، کوئی قبیلہ کسی قبیلے کو ہرگز مذاق نہ کرے، اتنا مذاق کیجیے جتنا وہ مذاق آپ کا برداشت کر رہا ہے۔ صحابہ کے اندر بھی مذاق ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ بیٹھے ہوئے کھجوریں کھا رہے تھے، گٹھلی ان کی حضرت علی کے سامنے نکال کے رکھ رہے۔ ایک صحابی نے بطور طنز، مزاح، استہزاء یہ بات کہی کہ علی یہ ساری کھجوریں آپ نے کھائی ہیں؟ حضرت علی پھر حضرت علی تھے، فرمانے لگے کہ میں نے تو کھجوریں کھائی ہیں گٹھلی نکال کے، تو آپ کھجوریں کھا گئے گٹھلی سمیت؟ اتنا استہزاء کیجیے جتنا وہ برداشت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ام المؤمنین، ایک عورت سے، اس کا قد چھوٹا تھا، پست قد والی، اس کو گٹھ مٹھلی جس طرح ہمارے پنجابی زبان کے اندر کہہ دیتے ہیں، اس کو اتنی بات کہتی کہ چھوٹے قد والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ تیرے کلمات اگر سمندر کے پانی میں گرا دیے جائیں، سمندر کا پانی جو ہے وہ بھی کڑوا ہو کے رہ جائے۔ تو نے کیسی بات کہہ دی ہے؟ کسی مسلمان کی انسلٹ کرنا، توہین کرنا۔ آج ہم نے قرآن کو پائمال ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے محمد عربی کی ذات پہ حملے دیکھے، ہم نے ان تقدس ناک بہو اور بیٹیوں کو ہندو گنڈوں کے ہاتھوں بے آبرو ہوتے ہوئے دیکھا جن کے چہرے کو کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھا۔ آج مسلمان خواب غفلت میں سویا ہوا، اس کی بہو اور بیٹیاں، اس کی عزت ناعلام ہو رہی ہے، ان کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب محمد بن قاسم، ایک عورت نے خط لیٹر لکھا، پیغام بھیجا، وہ ایک عورت کی داستان پہ لبیک کہتے ہوئے 17 سال کا نوجوان جس نے کہا کہ ابھی محمد کے ماننے والے ہماری رگوں میں ابھی خون زندہ ہے، ہم ان کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے مسلمان، وہ مسلمان جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تھا المؤمن کمثل الجسد، مومن ایک جسم کی مانند ہے۔
اگر ایک کانٹا چبھتا ہے پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ ہمارے فلسطینی بھائی، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے بم گرا دیا جائے، ان کی عزت کو لوٹ لیا جائے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ ٹس سے مس ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہودیوں کی مصنوعات اس کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ یہ مسلمان کیسا مسلمان ہے جو خواب غفلت میں سویا ہوا؟ اے مسلمان، آج ان پہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے، آنے والا وقت وہ آ سکتا ہے، تیرا بھی نمبر لگ سکتا ہے، تجھ پہ بھی ظلم و ستم پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ وہ وقت آنے والا کہیں ایسا نہ ہو، آج ہم اپنے بھائیوں کے لیے تیار ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ آج وقت ہے کہ ہم سر پہ کفن باندھ کے نکلیں، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے۔ لیکن یہ کیسا مسلمان ہے جو اپنوں کی عزت پہ یہ درپے ہو جاتا ہے؟ یہ انسانی نما بھیڑیا جس سے اپنی بہو اور بیٹی کی عزت سلامت نہیں، مسلمان تو دوسروں کی عزت کی رکھوالی کیسے کرے گا؟ آج تیرے ہاتھوں تیری اپنی بہو اور بیٹی وہ سلامت نہیں، تو دوسروں کی عزت کی رکھوالی کیا کرے گا؟ اے غافل انسان، تیری اپنی بھانجی اور بھتیجی اگر تیرے ہاتھوں ان کی عزت و آبرو سلامت نہیں ہے تو دوسروں کی عزت کی رکھوالی خاک کرے گا۔ آج ہماری برین واشنگ ہونے والی ہے۔ آج ہمیں ذہنی طور پہ بھیڑیا نما انسان جن پہ امید تھی کہ یہ ہماری عزت کے رکھوالے بنیں گے، وہی ان کی عزت کو لوٹنے پہ تلے ہوئے۔ اے غافل انسان، بے شمار اخبارات بھرے ہوئے، باپ سے بیٹی کی عزت سلامت نہیں، بھائی کی عزت اس کی بہن سلامت نہیں۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا، مسلمان من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرا سلامت رہتا ہے۔ اگر دوسرا سلامت ہے تو اللہ کا شکر ادا کریے، اگر وہ سلامت نہیں ہے تو یاد رکھنا، اگر تو اپنی نظر کے اندر حیا پیدا نہ کی تو پھر تیری بہو اور بیٹی تجھ سے سلامت نہیں رہے گی۔ اے غافل انسان، اپنی نظر کے اندر حیا پیدا کیجیے، دوسروں کی عزت کو مت توڑیے، دوسروں کی عزت کے رکھوالے بنیے۔ اگر تو نے دوسرے کی بہو اور بیٹی کو استہزاء، مذاق، ٹھٹھا کیا تو نے اپنی بیٹیوں کو پیٹی کے اندر سنبھال کے نہیں رکھا ہوا ہے، ان کو کوئی اور مذاق کرنے والا پیدا ہو جائے گا۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ ہماری بیٹی دکان پہ بیٹھی ہوئی، کسی غیر مرد نے اس کو پھول پیش کیا، اس نے آ کے اپنی والدہ کو بتایا، والدہ نے اپنے خاوند سے بات کی، وہ مرد کہنے لگا کہ میں نے کسی کی بیٹی کو اس طرح پھول پیش کیا تھا، آج میرے ساتھ وہ معاملہ ہو گیا ہے۔ یہ دنیا عدلے کا بدلہ ہے، جس طرح تو نے کسی کے ساتھ کیا ویسے تیرے ساتھ ہو جائے گا۔ آگے قرآن کو پڑھیے، عرش والے نے اعلان کیا، محبوب یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم،
کوئی قوم کسی قوم کو ہرگز وہ مذاق نہ کرے. عسیٰ ان یکون خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ استہزاء، مذاق، ٹھٹھا، انسلٹ کر رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کو مذاق کریں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جس عورت کی آپ انسلٹ کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں، اس کو ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، وہ آپ سے عمل کے اعتبار سے وہ زیادہ اللہ کے ہاں تقوی کے اندر، پرہیزگاری کے اندر اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا ہوگا. تو نے سمجھا ہی نہیں، تو نے جانا ہی نہیں. آئیے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے پہ عیب جوئی نہ کرنا، الزام تراشی نہ کرنا، بہتان بازی نہ کرنا. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم ایک دوسرے کے الٹے نام لے کے دوسرے کو نہ پکارنا. آپ لوگ تو یہ کام نہیں کرتے. ہمیشہ جب بچے کا نام بگاڑا جاتا ہے تو وہ گھر سے بگاڑا جاتا ہے. گھر والے اس کا الٹا نام لیتے ہیں، پھر باہر والے بھی لیتے ہیں. یارو، اگر تم یہ کام کر رہے ہو گویا کہ قرآن کی مخالفت کر رہے ہو، اس مالک رب کی نافرمانی کر رہے ہو. ان کاموں سے باز آ جائیے. الٹے نام لینا یہ کوئی سعادت کی بات ہے؟ فخر کی بات ہے؟ بڑا پن ظاہر ہوتا ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، قرآن کا فیصلہ ہے کہ الٹے نام لے کے ایک دوسرے کو نہ پکاریے. اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کے اندر یہ بات کہی، بئس الاسم، یہ بہت ہی برا کام ہے، فسق و فجور کا کام ہے. بعد الایمان، ایمان لائے جانے کے بعد جو آدمی ایمان لے آیا اس کو ان چیزوں سے بچنا ہوگا، ان چیزوں سے پرہیزگاری اختیار کرنا ہوگی. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، میرا فیصلہ نہیں، اللہ کی کتاب قرآن کا فیصلہ ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو آدمی توبہ نہ کرے، جو آدمی توبہ تائب نہ ہو، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے. آپ لوگ تو ظلم کرنے والے نہیں ہو نا؟ نہ آپ الٹا نام لیتے ہیں، نہ آپ دوسرے کی انسلٹ کرتے ہیں، نہ دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں. یہ آپ کا معمول وتیرہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ آپ پہ یہ آیت صادق آتی نہیں. اور آگے بڑھئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایماندارو. قرآن کا اسلوب یہ ہے، اگر وہ تمام دنیا کائنات کے لوگوں کو خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنو اوتوا الکتاب، قرآن کا یہ مصداق یہ ہے، جب یہ کافروں کو خطاب کرتا ہے تو اس کے لیے لفظ کافر کا استعمال کرتا ہے. قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو. جب پوری کائنات کے لوگوں کو خطاب کیا تو کہا یا ایھا الناس، اور دنیا کائنات کے لوگوں، اپنے ہو یا بیگانے ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، سیاہ ہو یا سفید ہو، سب کو خطاب ہے. یا ایھا الناس، اور دنیا کائنات کے لوگوں سب کو یہ خطاب ہے. جب مومنوں کی باری آئی تو اللہ نے اپنے الفاظ بھی بدل لیے، اپنے انداز بھی بدل لیے. بڑے پیارے اور دھیمے انداز کے ساتھ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اللہ کیا اعلان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن، برے گمانوں سے آپ بچئے. آپ لوگ تو برے گمان نہیں نہ کرتے. آپ کے دماغ میں کبھی ایسا شائبہ آیا بھی نہیں ہے، آپ نے کبھی ایسی سوچنے کی زحمت گوارا بھی نہیں کی ہے
ان بعض الظن اسم، بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، تم جاسوسی نہ کرو۔ ہم لوگ جتنی دیر تک دوسرے کی جاسوسی نہ کر لیں، ہمارا سٹومک معدہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے، ہمارے ہاضمے میں خرابی آ جاتی ہے، ہم اومیپرازول کے کیپسول بھی ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہمارا معدہ خراب ہو گیا۔ دوسرے کی غیبت آج ہم نے نہیں کی۔ وَلَا يَغْتَبَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ ہی تم میں سے بعض ایک دوسرے کی غیبت کرے۔ آپ لوگ تو غیبت نہیں نہ کرتے، ایسا آپ کا معمول ہے ہی نہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا وہ گوشت کھا لے؟ بھائی بھی وہ جو مرا ہوا ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند سمجھو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، آپ اس مالک رب سے ڈر جائیے۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ کون ہے؟ وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ آئیے اس مالک رب کے ساتھ صلح کر لیجیے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا نام مبارک پڑھا جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو انسان ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیت، جو آدمی ایک مرتبہ مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے لیے اپنی عافیت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ صرف عافیت کے دروازے، اس کے 10 گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں، اس کے 10 درجات بھی بلند کر دیتا ہوں۔ بلند کرنے والا کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ۔ ذرا تھوڑا سا آہستہ کہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے کندھوں پہ بیٹھنے والے فرشتے، دائیں طرف والا فرشتہ ہماری نیکیوں کو نوٹ کر رہا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو، مسٹیک کو، لغزش کو وہ نوٹ کر رہا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، یا انسان نیکی کرے گا یا پھر برائی کرے گا۔ نیکی کرے گا، یہ دائیں طرف والا فرشتہ اس کی نیکیوں کو نوٹ کر رہا ہے۔ گناہ کرے گا، بائیں طرف والا فرشتہ اس کے گناہوں کو نوٹ کر رہا ہے۔ یارو، نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا، نفل و نوافل کا اہتمام کرنے والا، حج کرنے والا، روزہ رکھنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا کام کرے گا، دائیں طرف والا فرشتہ اس کی نیکیوں کو نوٹ کر رہا ہے۔ آل وقت پوری دنیا کے اندر واحد ایک ایسا عمل ہے، درود پاک جب انسان پڑھتا ہے، دونوں فرشتے ایک ہی وقت میں حرکت میں آتے ہیں۔ دائیں طرف والا فرشتہ جلدی کے ساتھ اس کی نیکیوں کو نوٹ کر رہا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ اس کے گناہوں کو ریز کر رہا ہے، مٹائے جا رہا ہے، اور مالک رب العالمین اپنے بندے کے درجات کو بلند کیے جا رہا ہے۔ کوئی ایسا کام جو تیرے لیے مشکل ہو چکا، تیرے لیے پہاڑ بن چکا، رب کبریا کی قسم ہے، درود پاک پڑھ کے کام شروع تو کر دے، دیکھنا غیبی طور پہ اللہ کی رحمت شامل حال کیسے ہوتی ہے۔ اس مالک رب کو بنا کے دیکھ تو صحیح، اپنی آنکھوں کو گیلا کر کے دیکھ تو صحیح، اپنے ہونٹوں کو ڈھیلا کر کے دیکھ تو صحیح۔ جتنی جلدی وہ مالک رب مانتا ہے، کائنات کے اندر اور کوئی بھی نہیں مانتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واحد ایک ایسا عمل ہے درود پاک
جب انسان پڑھتا ہے دونوں فرشتے ایک ہی وقت میں حرکت میں آتے ہیں. دائیں طرف والا فرشتہ جلدی کے ساتھ اس کی نیکیوں کو نوٹ کر رہا ہے, بائیں طرف والا فرشتہ اس کے گناہوں کو مٹائے جا رہا ہے. وہ مالک رب العالمین اپنے بندے کے درجات کو بلند کیے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے والے بنائے. وسعت دل تو بہت مگر وسعت صحرا کم ہے, اسی لیے بت میں تڑپنے کی تمنا کم ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.